أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہرکیف مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان جامعات کے کچھ طلبہ موجود ہیں جو اپنے ذوق و شوق اور اپنے جذبات سے لبریز ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ اس لیے میں بلا تاخیر آواز دے رہا ہوں شیخ عبدالرحمن عزیز سلفی، متعلم جامعہ سلفیہ بنارس کو، کہ آپ تشریف لائیں اور 25 منٹ میں اپنی باتیں، اپنا پیغام عوام تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق الذبح ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ تمام لوگوں کو اس بندی گھاٹ کی سرزمین پر جامع مسجد اہل حدیث میں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اس اجلاس کے منتظمین، خصوصاً حافظ محمد عاقب صاحب اور عمر بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین مجلس، دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ تمام مخلوقات جو اس روئے زمین پر ہیں، سب کی سب اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ انسان کو دیکھو، پیدائش میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوا کرتا ہے، مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، پھر بھی دوسروں کا محتاج ہوا کرتا ہے، نہلایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ اور یہ زندگی اور موت کے درمیان جو وقت وہ گزارتا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت کے درمیان جو وقت وہ گزارتا ہے، جو عرصے وہ گزارتا ہے، اس میں بھی وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، اب وہ کسٹمر کا محتاج ہے، گراہک کا محتاج ہے۔ اچھا، صرف انسان ہی نہیں بلکہ انبیاء بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، کہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ رب العالمین کے، واللہ غنی حمید، اور غنی
تو اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام کے تمام انسان محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو آخر ایک انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ اپنے دستے سوال کو دراز کرے تو کس کے سامنے دراز کرے؟ بھلا ایک تہی دس کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایک فقیر کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایک انسان جو کہ خود محتاج ہو وہ بھلا دوسروں کی محتاجی کو کیا دور کرے گا؟ تو ایک انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ آخر انسان مانگتا اسی سے ہے جو غنی ہو، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا واللہ غنی حمید، اللہ رب العالمین ہی غنی ہے۔ لہذا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے مدد طلب کرے، کسی سے مانگے تو غنی سے مانگے، اور غنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو انسان اگر مانگے تو اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ میرے بندوں تم لوگ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو تم لوگ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ یہاں پر دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، تو دعا بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے۔ انبیاء کرام جو کہ کسی امت کا خلاصہ ہوا کرتے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب ہوا کرتے، سب سے قریبی ہوا کرتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل آئی، جب بھی انہیں کوئی پریشانی آئی، جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا، اللہ رب العالمین سے انہوں نے مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب یہ مصر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، کہ مصر کے جو عمرہ ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، قتل کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دیتا ہے کہ اے موسیٰ، ابھی دربار سے آپ کے قتل کے مشورے سن کر آ رہا ہوں، لہذا جتنی جلدی ہو سکے مصر چھوڑ کر کے نکل جائیے، فخرج۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ان کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی زیادہ سفر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں۔ مدین کے ایک گاؤں میں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ غور کیجئے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی، سب سے ذی علم نبی، سب سے معتبر نبی، ذرا غور کیجئے کہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، تھکے ہارے ہیں، لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، اتنے بڑے نبی۔ اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں قریب میں کنواں ہے، اور چرواہے آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کنارے دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کنواں ہوتا تھا اس کے ڈھکن کو اٹھانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو طاقت دی تھی، جو قوت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اس ڈھکن کو خود ہی اٹھا لیتے ہیں، اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، پھر آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، سیراب کر دیتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، آ کر کے پیڑ کے نیچے، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، کہ اے رب العالمین
اے رب العالمین، اے مالک کائنات، میں تیری ان تمام نعمتوں کا فقیر ہوں، میں تیری ان تمام نعمتوں کا محتاج ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں ان تمام نعمتوں کا محتاج ہوں، آج فقیر ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے۔ ربی انی لما انزلت، ایک مفسر لکھتا ہے الخیر کلھا تنزل من السماء، کہ خیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھلائی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خیرات جتنی بھی ہیں، وہ سب کی سب آسمان سے اترتی ہیں۔ لہذا جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ یا کوئی بھی بندہ جب اللہ رب العالمین سے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور تمام کی تمام خیرات سے، تمام کی تمام بھلائیوں سے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو بھر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ رب العالمین میں تیری جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے میں ان نعمتوں کا محتاج ہوں۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی، اور وہی لڑکی جو آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو تو نوکری بھی مل جاتی ہے، اور حضرت شعیب جو ہیں ان کی بیٹی سے شادی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ دعا کی برکت ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی برکت ہے کہ نوکری بھی مل گئی، جینے کا سہارا بھی مل گیا، اور بیوی بھی مل گئی۔ ایک مفسر نے اس کے اندر ایک بہت ہی بہترین نکتہ بیان کیا ہے کہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کو قبول کروانے کی ایک بہت بہترین ترکیب بتائی گئی، ایک بڑی بہترین بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ کو اپنی کوئی بہت ہی عزیز چیز آپ کو جب مطلوب ہو، آپ اس کو اللہ رب العالمین سے چاہتے ہو، تو بڑا ہی بہترین طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے، بڑا ہی بہترین اسلوب اس میں بتلایا گیا ہے کہ اظہار الافتقار الی اللہ، اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے محتاج بن جاؤ کہ اے میرے رب، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، میں تیری نعمتوں کا فقیر ہوں، میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ کان موسیٰ دائم الدعاء، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے تھے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ رب العالمین، جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب یہ اپنا وطن چھوڑ کر کے، جس میں اللہ رب العالمین ان کو مبعوث فرمایا ہے، جب یہ اس وطن کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جب ان کی قوم دعوت نہیں قبول کر رہی ہوتی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جس قوم پر، جس بستی میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو بستی کو چھوڑ کر کے نبی نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی اجازت نہ آ جائے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جب ان کی قوم جو ہے ان کی دعوت قبول نہیں کر رہی ہوتی ہے، غصے کی حالت میں اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ مچھلی والا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب یہ غصے کی حالت میں اپنی بستی کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلا گیا، کیا اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے؟ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مچھلی سے نکل گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کتنی بڑی مشکل کے اندر چلے گئے ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تین تاریکیوں میں چلے گئے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین تاریکیوں میں چلے گئے ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 ظلمت الحوت، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، پہلی تاریکی ظلمت الحوت، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ نمبر 2 ظلمت البحر، سمندر کی تاریکی، مچھلی سمندر کے اندر ہے تو سمندر کی تاریکی۔ نمبر 3 ظلمت اللیل، رات کی تاریکی۔ تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں، ظلمت الحوت، ظلمت اللیل، ظلمت البحر، تین تاریکیوں میں چلے گئے، کتنی بڑی مصیبت میں چلے گئے ہیں۔
آج انسان کو تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت اسے لاحق ہو جاتی ہے تو نہ جانے کن کن کے آستانوں پر چلا جاتا ہے، کون کون سے بابا، پیر اور فقیر کے آگے اپنے سجدے کو، ان کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تعویذ لیے ٹہلتا رہتا ہے، طرح طرح کے وسیلے استعمال کرتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ جس رب نے انہیں اس تاریکی میں ڈالا تھا، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے انہی سے مانگا، تین تاریکیوں میں چلے گئے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو تین تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ رب العالمین تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہیں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں منتقل کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں۔ کون کون سی تاریکی ہے؟ نمبر 1 ظلمت المشیمہ، بچے کے اوپر جو ہوتا ہے ایک تھالی یا ایک پردے قسم کا کہہ لیجئے، وہ ہوتا ہے ظلمت المشیمہ۔ نمبر 2 ظلمت الرحیم، رحم کی تاریکی، پہلی ظلمت المشیمہ، مشیمہ کی تاریکی، نمبر 2 ظلمت الرحیم، رحم کی تاریکی، نمبر 3 ظلمت البطن، پیٹ کی تاریکی۔ اللہ رب العالمین انسان کو تین تاریکیوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ ایک انسان، ایک چھوٹی سی چیز بھی، ایک معمولی سی چیز بھی، ایک حقیر سی چیز بھی ایک انسان معمولی سی تاریکی میں نہیں بنا پائے گا۔ ہلکا سا اندھیرا ہو، ایک چھوٹی سی اور حقیر سی چیز انسان نہیں بنا پائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین تاریکی کے اندر اللہ رب العالمین انسان جیسی خوبصورت چیز کو پیدا کرتا ہے، انسان جیسی خوبصورت چیز کو بناتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ رب العالمین تین تاریکی میں بناتا ہے۔ کون کون سی؟ ظلمت المشیمہ، ظلمت الرحیم اور ظلمت البدن۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تین تاریکیوں میں قید ہو گئے، ظلمت الحوت، ظلمت البحر، ظلمت اللیل، اور اللہ رب العالمین ایک انسان کو تین تاریکیوں میں بناتا ہے، ظلمت المشیمہ، ظلمت الرحیم اور ظلمت البطن۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے تین چیزوں کے ذریعے دعا مانگی، اپنے گناہ کا اعتراف انہوں نے تین چیزوں کے ذریعے کیا۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو تین چیزوں کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے دعا مانگی۔ کون سی آیت؟ ابھی جیسے میں نے پڑھی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تین چیزوں کے ذریعے دعا مانگی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 توحید، لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لائق بندگی نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ پہلی چیز توحید کی گواہی۔ نمبر 2 تسبیح، سبحانکا، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی۔ نمبر 3 اعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ تین چیزوں کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ اسی لیے اس میں دعا کا ایک آداب بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو پہلے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرے، پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے، اور پھر آخر میں اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العالمین اسی دعا کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے تین چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، توحید، تسبیح، اعتراف بالذنب، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لیا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی، غم سے ہم نے انہیں چھٹکارا دے دیا۔ مچھلی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دو۔ مچھلی نے جا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تین تاریکیوں میں قید تھے، اور تین چیزوں کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، محترم سامعین، جب بھی آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں تو پہلے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کریں، پھر تسبیح بیان کریں، اور آخر میں اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔
اور دعائیں جتنی ہو سکے اللہ رب العالمین سے کیا کریں. خوب اللہ رب العالمین سے دعا کریں, کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رواه الترمذی فی کتاب القدر. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طریقے سے کتاب القدر میں لاتے ہیں. راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ دعا کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ تقدیر کو بدل دے. ولا يزيد في العمر الا البر, اور نیکی اور عمر کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نیکی کے علاوہ زیادہ کر سکے. لہذا اگر کسی شخص کو تقدیر بدلنی ہے تو کثرت سے دعا کرے, اور اگر کسی شخص کو اپنی عمر میں اضافہ کروانا ہے, اپنی عمر اللہ رب العالمین سے زیادہ کروانی ہے, تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اور میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین دعا نہ کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا, جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا, اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. انہ من یسأل اللہ یغضب علیہ, رواہ ابو داؤد. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر غصہ ہوتا ہے, ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کا غضب اترتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا, اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں. آپ کی جو بھی خواہشات ہوں, جو بھی تمنائیں ہوں, اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کریں. اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. نیک آدمی تو نیک آدمی, اللہ رب العالمین فاسق و فاجر کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا, اگرچہ کوئی شخص فاجر ہی کیوں نہ ہو, فَفُجُورُ عَلَى نَفْسِهِ, تو اس کا فجور جو ہے وہ اس کے نفس پر ہے, وہ اس کے لیے ہے. لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین سے خالص دل سے دعا کرتا ہے, خالص دل سے وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے, اس کی بھی دعا کو اللہ رب العالمین اپنے قبولیت بخشتا ہے. اور میرے بھائیوں, ایک آخری بات کہہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے. وہ یہ کہ دعا کرنے کے بعد جب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں, تو دعا کرنے کے بعد اپنی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے, تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دعا کہ اللہ رب العالمین کے لیے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کا گھر بنا رہے ہیں, اتنا عظیم کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری اس نیکی کو قبول فرما لے. بعض علماء اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں, اپنی اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کیا کریے. اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کروائے گا, ضرور قبول فرمائے گا, لیکن دعا میں آپ کی اخلاص ہونا چاہیے. ایک مفسر نے لکھا ہے, البدایۃ منک وعند اللہ اتموها, کہ تم ابتدا تو کرو, دعا مانگنے کی شروعات تو کرو, اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا. یعنی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی محتاجگی بیان تو کریں, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز تو کریں, اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان تو کریں. اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. آپ کے دستے سوال جو آپ کا دراز ہوا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے, جو آپ نے ہاتھ پھیلائے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا. بس ایک بات کرنی ہے, ایک کام کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے, سچے دل سے مانگنا ہے, خلوص دل سے مانگنا ہے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی تو دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, ہم میں سے جو پریشان حال ہیں, جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو, بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو محتاج ہیں اور ہم میں سے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں, اے اللہ تم تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زادکم اللہ بسطۃ فی العلم والجسم. شکراً جزاکم اللہ خیراً. آپ فاضل نوجواں اور جامعہ سلفیہ کے ہونہار طالب علم کا خطاب سن رہے تھے.